اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحل الصبی سلی علیہ الورث رواہ ابن ماجہ والدارمی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جب بچہ چیخے تو اس پر نماز پڑھی جائے اور اسے وارث بنایا جائے گا۔ اس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا۔ بچہ جب پیدا ہو، بعض بچے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بعض بچے پیدا ہوتے وقت روتے ہیں، بعض بچے روتے نہیں ہیں لیکن حرکت کرتے ہیں جن سے آثار حیات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ زندہ ہے، ہاتھ ہلانا اور معاملات کرنا۔ اگر بچہ چھینکے، روئے یا حرکت کرے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ بچہ زندہ ہے، پھر وہ فوراً فوت ہو جائے، 1-2 منٹ کے اندر فوت ہو جائے، 5-7 سانسیں لی پھر فوت ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ، اس کا نماز جنازہ بھی ہوگا اور وہ بچہ وارث بھی ہوگا، اس کا نماز جنازہ بھی کیا جائے گا، تجہیز و تکفین تمام اس کے احکام کو پورا کیا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی علامت نہ ہو، رویا بھی نہیں، چیخا بھی نہیں، چھینکا بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کی، مرا ہوا پیدا ہوا ہے، تو اب اس کا نہ نماز جنازہ ہوگا، نہ تجہیز و تکفین ہوگی، نہ وہ وارث ہوگا، اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں پھینک دے، لیکن نہیں، انسانیت کے احترام کے پیش نظر اس کو پھینکا نہیں جائے گا، دفنا دیا جائے گا۔ 5-7 سانسیں بھی لیں، تھوڑا سا بھی چیخا، جس سے پتہ لگا آثار حیات آ چکے ہیں، تو پھر اس صورت میں بچہ تمام چیزوں کا حقدار ہوگا۔ اس کا کفن بھی کیا جائے گا، جنازہ بھی کیا جائے گا، اس کو دفن بھی کیا جائے گا، اس کو وارث بھی بنایا جائے گا۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا تو یہ اچھا، اب جب وراثت تقسیم کی جائے گی، وارث جب فوت ہوا جس کی وراثت تھی، تو اگر میت اس کی یعنی بیوی اس کی حاملہ ہے تو میراث میں سے اس حاملہ کا حصہ بھی محفوظ کیا جائے گا۔ جو پیٹ میں بچہ ہے، وراثت جب تقسیم کی جائے گی تو اس بچے کا حصہ بھی محفوظ کیا جائے گا۔ اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو یہ زندگی کے آثار اب اس کو وارث بنا دیں گے۔ زندگی کے آثار، اگر بندہ فوت ہوا جو وارث تھا، یعنی میت جس کی وراثت بنی وہ فوت ہوا، اس کی بیوی حاملہ ہے، تو وراثت کے حصے میں اس حاملہ بچے کا بھی حصہ رکھا جائے گا۔ اگر وہ زندہ پیدا ہو گیا تو یہ حصہ اسی کا ہو گیا، اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو اب جو ہے اس کا حصہ موقوف ہو جائے گا۔ اب وہ اسی طرح جس میں سے کمی ہوئی تھی، جن افراد کے حصے میں سے کمی ہوئی تھی، یہ پھر واپس ہونے کی طرف لوٹ جائے گا۔ میراث حمل کی تفصیل یہ 1-2 درس میں یا 5-10 منٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ ایک تفصیلی ہے علم المیراث کے اندر، اس کا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ بچہ صرف اسی وقت وارث ہوگا جس وقت وہ چیخے گا، یعنی پیدا ہوتے ہی چیخے، روئے، کیونکہ یہ زندگی کی علامت ہے۔ اور دوسری علامات پر چھینکنا ہے جی، یا پھر اور کوئی حرکت کرنا، سانس لینا، اس طرح کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ حقدار نہیں ہوگا۔ وہ اس حدیث کے ظاہر پر گئے کہ ظاہری الفاظ ہیں کہ جب اذا استحل الصبی سلی، جب بچہ چیخے تو وہ ظاہری الفاظ پر گئے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ چیخے گا ہی، تو امام شافعی، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ چیخنے سے مراد زندگی کے آثار ہیں۔ روتا بندہ زندہ ہی ہے نا جی، تو کوئی مردہ ہلتا تو نہیں ہے نا، چھینکتا مردہ تو نہیں ہے نا، مردے تو نہیں چھینکتے نا۔ چھینکنا، سانس لینا، ہلنا جلنا،
یہ بھی زندگی کی علامات ہیں۔ تو بعض ائمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ظاہر پر دیا ہے، چیخنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس بچے کو جو ہے کوئی نہ کوئی زندگی کا اثر موجود ہو۔ اکثر کئی مرتبہ ایسا مسئلہ آیا کہ مفتی صاحب بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر ہی زندہ رہا ہے، 2-4 سانس لیے اور پھر وہ فوت ہو گیا، تو کیا اس کا جنازہ ہوگا؟ تو بالکل ہوگا، جنازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا 2-4 سانسیں ہی لیں تو پھر یہ زندگی کی علامت ہے، تو اس کا تجہیز بھی ہوگی، تکفین بھی ہوگی، سارے معاملات اس کے ساتھ کیے جائیں گے۔ وعن کثیر بن عبد اللہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولی القوم منہم وحلیف القوم منہم وابن اخت القوم منہم، رواہ الدارمی۔ حضرت کثیر ابن عبداللہ سے وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے، اور قوم کا حلیف انہی میں سے ہے، اور قوم کا بھانجا بھی انہی میں سے ہے۔ یہ غلام کے بارے میں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ غلام کو بھی وراثت ملے گی، اور وہ کیسے ملے گی وہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ حلیف سے مراد یہ ہوتا ہے، مولی الموالات کہتے ہیں اس کو، کہ دو بھائی آپس میں جو حقیقی وارث نہ ہوں، سکے بھائی نہ ہوں، دوست آپس میں، وہ یہ طے کر لیں کہ یار اگر میں مرا تو میرا وارث تو ہے، تو مرا تو تیرا وارث میں ہوں۔ زندگی میں بندہ کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اولاد نہیں ہوتی، تو یہ جو موالات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے جن کے پیچھے کوئی میراث وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ ایسی صورتحال جن کے وارث ہوں تو پھر بعض صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بناتے ہیں یا ایک دوسرے کا وارث بناتے ہیں، تو پھر وہ ان کو وراثت ملے گی۔ وراثت کب ملے گی؟ معاہدہ کرنے والوں کو، جب ان کا وارث نہیں ہوگا۔ وارث ہے تو پھر بعض صورتوں میں ان کو حصہ ملے گا، ہر صورت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اچھا، اب تیسرا آ گیا بھانجا۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ بھانجا ذی رحم وارث ہے۔ یہ ذی رحم کو میراث کب ملے گی؟ جب ذی فرض اسبا وغیرہ اوپر کے وارث نہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ بھانجے کو کس وقت وراثت ملے گی؟ اس وقت ملے گی جب میت کی اولاد کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، بچیاں کوئی نہیں، اب اس کا وارث کوئی نہیں، تو اب جو ہے آگے ذی رحم میں جائے گی۔ ذی فرض میں سے نکل گئے، یعنی وہ جو بالکل میت کے قریب تھے، متصل تھے، وہ اگر ہیں تو پھر وہ محروم ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آگے ان کی ساری تقسیم ہوگی۔ وہ ایک پوری تفصیل ہے، زندگی رہی تو کبھی میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔